اگر ہم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے کریٹر کو، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا و آخرت میں حقیقی کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم دل کا سکون چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پیچھے چلنا ہوگا، پیروی کرنی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، زکوٰۃ کیسے اور کب دینی ہے، حج کیسے اور کب کرنا ہے، جہاد کیسے اور کب کرنا ہے، اسی طرح رزق حلال کیسے کمانا ہے، حقوق العباد سے متعلق والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ، اسی طرح جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پرندوں کے ساتھ، حشرات فی الارض، اور ہر یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم نے کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر ہم تمام معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادات اور اخلاقیات کے پہلوؤں کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی اتباع کرنا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایات دینے کے لیے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا علیہم السلام، اور ان پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کا انہوں نے پیغام پوری طرح پہنچا دیا۔ اب پیارے بھائیوں، جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو گزشتہ تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت کے سلسلے پر مہر لگ گئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لہٰذا اب قیامت تک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور طریقت چلے گی۔ اب ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہم نے اسی مبارک راستے کی اتباع کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، اتباع رسول جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی جو ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے سورۃ آل عمران کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی بیان فرمائے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو اس کے کیا انعامات ملیں گے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی ایک فائدہ پہلا یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی پیروی کرو گے تو، اور دوسرا فائدہ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو پیارے بھائیو، اتباع رسول بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اس غرض سے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو نبی کی اطاعت کرنا بھی اور نبی کی پیروی کرنا بھی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نبی کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی کی پیروی کرنا اصل میں اللہ ہی کے ہدایت کے راستے کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا سورۃ النساء کے اندر، سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 80 میں کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی جس نے رسول کا حکم مانا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے یقیناً اللہ کا حکم مانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا، جو بھی کیا، اپنی خواہش سے نہیں کیا، بلکہ وہی کیا، وہی
کیا، وہی بتایا جو اللہ کی وحی کے مطابق تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی اتباع کرنا ہوگی۔ تو اسی میں ہدایت ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، تو اصل میں ہم اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے ہدایت کے راستے کی اتباع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔